ہاں بھائی پڑوس میں ہے میرے. وہ جاتا ہے وہاں پر, دیکھتا ہے کہ رسالے پڑے ہیں, اس کو رسالہ ڈھونڈتا ہے, وہ نقشہ مل جاتا ہے اس کو. وہ نقشہ لے کے گھر آتا ہے, اور گھر آنے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ایک تیر لو, ایک کمان لو, تیر کمان میں لگا کے مار دو, اور تمہیں نقشہ وہیں جہاں تیر گرے گا وہیں مال ہے. اب اس نے کہا کہ بھائی زبردست. وہ ایک تیر لیتا ہے, ایک کمان لیتا ہے, اور تیر کو جو ہے کھڑا ہو کر ایک جگہ پہ جاتا ہے, وہاں پہ تیر چلاتا ہے, اور جو ہے وہ تیر جا کے گرتا ہے, وہاں کھدائی کرتا ہے, کچھ بھی نہیں نکلتا. بارہ روز کا معمول بن جاتا ہے, لوگ معمول بن جاتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے. جب پھیلتی ہے تو بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے, تو بادشاہ کہتا ہے بھائی بلا کے لاؤ اس کو بلا کے لاتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہ سلامت, بات یہ کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا, اور یہ چیزیں, یہ تیر ہے, یہ کمان ہے, اور کہا ہے کہ خزانہ اس کے نیچے. اب جو ہے بادشاہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے لا, مجھے دیتا, جو ملے گا میں تمہیں بھی دے دوں گا اس میں سے, یہ عمل میں کر لیتا ہوں تاکہ خزانہ سبھی کو مل جائے. اب جو ہے وہ تیر بادشاہ ہاتھ بھی لگا دیتا ہے, روز تیر چل رہا ہے, اور خزانہ کھودتے نکلتا نہیں, خزانہ کھودتے اور نکلتا نہیں. تو بہرحال کچھ عرصے بعد بادشاہ کہتا ہے یار یہ پاگل آدمی ہے بھائی, اسی کے حوالے کرو, جان چھوڑاؤ, پاگل ہے, کچھ نہیں ہے خزانہ وزانہ. اور اس کا دے دیتے ہیں, جاؤ یا تیر لو, کمان لو, بھاگو, نکلو یہاں سے. وہ لے کر آتا ہے, روتا اللہ سے, یا اللہ یہ کام ماجرا ہے, یا اللہ یہ خزانہ آپ نے بتایا اور یہ خزانہ ہے ہی نہیں. بہرحال روتا گاتا اللہ تعالیٰ پھر اس کو خواب میں دکھاتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی تیر کمان میں لگا کے مار دو, یہ کہا, یہ کس نے کہا ہے کھینچ کے مارو, جتنا کھینچو گے. اس نے کہا تیر کمان میں لگاؤ, وہ چھوڑ دو, وہ تیر جہاں گرے گا, جہاں تمہارا پیر تھا وہیں تو خزانہ تھا. اب تمہاری سمجھ میں یہ آئے کہ تیر لگا کے اس کو کھینچو, جتنا کھینچیں گے اتنا ہی دور جائے گا, جتنا دور جائے گا خزانہ اتنی دور ہے. یہ حماقت. تیر کو کمان میں لگا کر چھوڑ دو. اب تیر کمان میں لگا کے چھوڑ دیا, خزانہ جو ہے وہ پیر کے پاس ہی تھا, خدائی کیا, خزانہ نکل گیا. اب یہ ہماری حالت ہے. بھائی ہم محنت کریں, بھائی جو کہہ رہے تم وہ کرو. یہ کس نے کہا کہ صبح سے رات تک تم اسی چکر میں ہو کہ مال مل جائے. صبح سے لے کر رات تک محنت کرو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے کہا ہے پسینہ بہاؤ, تو پھر دیکھو اللہ نے کہا ہے تم اپنا کام کرو, باقی تو دینا نہ دینا میرے کام میں. لیکن ہماری ایمان کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا, اور الفاظ وہی لیتے ہیں کہ بھائی یہ کہا گیا ہے, بھائی یہ کہا گیا ہے, تم نے اس کو غلط سمجھا, کہ تمہاری حماقت ہے, پریشان ہو جاؤ گے, زندگی اسی میں خرچ ہو جائے گی, اور ہو گئی, پورا ملک اسی میں برباد ہو گیا. ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا. اللہ معاف کرے, کیا ہو گیا آپ کے سامنے ہی. تو ہماری آپ کی زندگی, بھائی یہ زندگی ایک بہت مختصر ہے, بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ زندگی ایک بہت مختصر ہے, اور اس کا بھی معاملہ ختم ہو چکا. بار بار عرض کرو, اب جتنی ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے آگے سوائے مزید امتحانات ہیں, اور ایسے خطرناک امتحان, اللہ فیس. ایک بیماری پیدا ہوگی, 5-5 گھنٹے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہو گے, اور ساری کمائی لے جا کے اس کو دے دو گے, جو تم نے ساری زندگی کمائی, چوری سے, بدماشی سے, بےایمانی سے, یا اللہ معاف کرے کسی بھی حال سے, وہ سب لے جا کے اس کو دے دو گے. وہ کہ لاکھ لے آؤ, لاکھ لے جا, ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل اس کو ہیپنڈائز کر دیا. کل 2 لاکھ جمع کرا دو بھائی, 2 لاکھ روپے جمع کرا دو, 5 لاکھ جمع کرا دو, 5 لاکھ جمع کرا دیا. رزلٹ کیا ہے پتا نہیں, اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے دیکھو کریں گے مزہ, پتا نہیں زندہ رہے مر جائے. اچھا بھائی کر تو دو. ہماری زندگیاں اللہ معاف کرے اس حال میں پہنچنے والی. لیکن جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا ہی وزن ڈالتے جتنا وہ اٹھا سکتے. بار بار عرض کر رہا ہوں, میری باتوں کو غور سے سمجھو, ان فکروں کو پیدا کرو, ان فکروں کو پیدا کرو. اگر میں کھڑا ہوں تو نماز میں, تو نماز میری صحیح ہے نہیں صحیح, اس بات کی فکر کرو, اس بات کی محنت کرو, اس بات کی جستجو کرو. پھر دیکھو نماز تمہاری جیسی بنیاد ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کرتا ہے. لیکن بنیادی کی فکر نہیں ہے, اور یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے. ہر آدمی اللہ ماشاء اللہ, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ پڑھا لکھا جاہل جسے کہتے ہیں, علم سب کو ہے, پوچھا جائے تو عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے, شیطان نے ایک ایسا کھیل کھیل دیا کہ تعلیم عام کر دی, تربیت ختم کر دی. تربیت کس کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بتایا جائے کہ نماز میں ایسے پڑھو, ایسے کرو, اب اس کے بعد یہ دیکھو, یہ سوچو, تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. دیکھو دنیا کے اندر, میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, ایک گلاب کا پودا لگا لو, کہ لگا کے چھوڑ دو گے؟ نہیں صاحب, ادھر سے نکلے گا تو اس کی کٹنگ کرو گے, جہاں سے اس کو شیپ دینا, اگر وہ زیادہ نکلے گا, ورنہ وہ پتا ہی, وہ کے اندر کانٹا اور ڈنڈی نکلے گی, گلاب نہیں نکلے گا. دیکھ لو کبھی کر کے. میں نے زندگی بھر یہی دیکھا ہے, میں لگایا, بال میں جنگل جھاڑ بن گیا. لیکن اگر اس کو کوئی نگہداشت ہے, بھائی یہ زیادہ جا رہا ہے, اس کو کاٹو, اس کو کم کرو, یہاں سے بڑھاؤ, یہاں سے گھٹاؤ, تب جا کے وہ چیزیں بنتی ہیں. لیکن ہم اور آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے. تمہارا کاٹ چھاٹ کرنے والا کہاں ہے؟ ورنہ یہ جنگل جھاڑ بن کے سوائے تمہیں کانٹا ہی چبھائے گا.
بار برس کر رہا ہوں، سوائے کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس راستے میں امتحان ہے، اس راستے میں اللہ پوچھے گا، شیطان بہکائے گا، اس کو بہکاتا ہے جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہ رہے نا، ورنہ شیطان کے راستے میں چلنے والے تھوڑی بہکاتا، کہتا بھائی جانے تو ٹھیک جا رہا ہے، آپ چلو گے آپ شیطان آ جائے گا، جہاں شہد ہوگا مکھی آ جائے گی، بلائیں تھوڑی پڑتی ہے، شہد ڈال کے دیکھ لو، خود بخود مکھی آ جائے، کہاں سے آ گئی بھائی، کس نے دعوت دی، بھائی خود آ گئی، چونٹی خود آ جائے گی، بھائی اسی طرح تمہارے نیک اعمال کے اوپر شیطان آ جائے گا، اب اس سے بچنے والے کدھر ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کون کرے گا، کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے مارے جاتے ہیں، بڑے بڑے بہ گئے اور بھیڑ کہے کتنا پانی، یہی حال تو صحابہ کا تھا، کہ صحابہ سے بڑھ کر یہاں پر ہم، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، فکر اتنی تھی حنظلہ کو، حنظلہ کہنا منافق ہو گیا، بھائی چلو بھائی چلو نبی کے پاس چلو، کہہ دیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ یہ باتیں ہمارے اندر ہی پائی جا رہی ہیں، میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، سمندر جو ہے مثال دے کے سمجھا دیا، سمندر کے اندر طغیانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سمندر بہت بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا پانی، اور جب شام ہوتے ہوتے وہ طغیانی ختم ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اسی طرح ایمان جب زیادہ تیز ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو ہوگا یہ کہ ہلاکت میں چلے جاؤ گے، ہر وقت دے نماز پہ نماز، دے تسبیح پہ تسبیح پر شیطان لگا دیا، صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے، دے نفل پہ نفل، اکثر فون آتا حضرت وہ جو ہے وہ نفل روزے رکھ لیں اس کے شب برات کے، حضرت روزے رکھ لیں اس کے کیا نام ہے محرم کے، کوئی یہ نہیں پوچھا حضرت میرے جو ہے روزے چھوٹ گئے میں وہ رکھوں نہیں رکھوں، کتنی بڑی ہلاکت سوچو ذرا، عورتیں تو اللہ معاف کرے ایسی پاگل ہو رہی ہیں کہ بیان سے باہر ہے، اور ہر عورت کو جو ہے ماہواری میں جو ہے روزے اس کے قضا ہوتے ہیں اس کی فکر کسی کو نہیں، کیا ہلاکت نہیں ہے؟ یہی تو شیطان کھیل رہا ہے کہ شب برات کے روزے اور شب معراج کے روزے اور فلاں، اس سارے روزوں کی فکر ہے، نہیں فکر ہے تو اس روزوں کی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہی تو ہلاکت ہے، کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ دن نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، پتہ چلا قضا کی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر پوچھا جائے قضا کے بارے میں یا تمہارے اشراق کے اور چاش کے بارے میں، لیکن فکر ہے تو حضرت تہجد پڑھ رہا ہوں، حضرت تہجد پڑھ لوں دعا فرما دے، کیا یہ کیا میں جو عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں؟ فکر ہو، ساری دنیا کی فکر ہے صاحب، بڑی ثقافت بن گئی ہے، اور میں جو ہوں جا کے جو ہے وہ فلاں جگہ پیسے بانٹ دیتا ہوں، اور فلاں جگہ ارے ماں باپ کو پوچھتا نہیں، بھائی بہنوں کو پوچھتا نہیں، اور جا کے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہے، حج اور عمرہ کروا رہے ہیں، کیا ہلاکت نہیں ہے؟ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، اور کر رہے ہو وہ، ہر جگہ ایسی نظر آئے گا، تو پتہ کیا چلے گا کہ اس کا کوئی بتانے والا نہیں، شیطان نے جو ہے سمجھایا، چل کے مرنے کے بعد بھائی حضرت یا اللہ میں نے تو اتنے حج کرائے، اتنے عمرے کرائے، ارے بھائی وہ چھوڑو، حساب تو پوچھا جائے گا اس کا، تم جواب دے رہے ہو اس کا، بھائی یہی تو عرض کر رہا ہوں، آپ سے بھی ایک آدمی رکھ لو، ایک اولاد رکھ لو، اولاد سے کہو کہ فلاں کام ہے پاپا میں شام کو صاحب لوگ کہ میں فلاں پڑوس کا کام کر، ارے بیٹا تم اپنا کام کر نہیں رہے، میں تمہیں اپنے کام کے لیے کر رہا ہوں، تم پڑوس کا کام کر رہے ہو، تم فلاں آدمی یہ کام کرتے پھر رہے ہو، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری ہلاکتیں ہیں، ان ہلاکتوں سے نہیں نکلیں گے شیطان تو تمہیں مار دے گا، اور مر گئے، دیکھو اپنے اپنے گھربانوں میں ایسی نظر آئے گا، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، اور ذرا سا امتحان ہے سب چھوٹ گیا، کیوں؟ کمزور ہے، جو کھوٹا تو کمزور تھا وہ چھوٹ گیا، کون سی عبادت کہاں کی عبادت سب ختم ہو گئی، جو پہلے کر رہے تھے اللہ معاف کرے وہ بھی ختم ہو گیا، اور جنہوں نے کیا، آپ خدائی قسم میری اپنے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ پہلے 1000 خرچ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں، آج 50,000 خرچ ہو رہا ہے، بھائی بڑھ گیا، کیسے بڑھ گیا؟ پہلے ایک کام ہو رہا تھا، آج 10 کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہی تو اللہ بتا رہا ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، ان ہلاکتوں سے باہر آؤ، کیونکہ جب تک یہ ہلاکت نہیں آئیں گی تمہاری ترقی نہیں ہوگی، تم کولو کے بیل کی طرح گھومے جاؤ گے، نیٹ ریزلٹ کوئی ترقی نہیں ہے، ترقی اس کا نام ہے کہ میرے دل و دماغ میرے اعمال وہ ہونے لگے جو نبی کی سنت ہے، تو نماز میں نہیں ہے تو باقی جگہ کہاں آئیں گی؟ سب سے پہلے نماز میں آئیں گی، کہ ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے ہاتھ باندھنا ہے، اتنا ہی جھکنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جھکنا، کوئی زیادہ جھک رہا ہے کوئی کم جھک رہا ہے، اللہ معاف کرے، میں نے آپ سے عرض کیا نا یہی حال ہے کہ دینا کچھ ہے کر کچھ، روزے کون سے رکھنے ہیں، کون سے روزے رکھ رہے ہیں، نماز کون سی پڑھنی ہے، کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو، فکر کس نماز کی کرنی ہے، کس نماز کی فکر ہو مرے جا رہے ہو، عبادت کس کی کرنی ہے، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، کیا ہلاکت نہیں ہے؟ 100 نہیں 200% ہلاکت ہے، اور ساری زندگی اسی میں گزر گئی،
پوچھا جائے تو یہی بتائیں گے کہ صاحب کوئی شب رات کا روزہ میں نے مس نہیں کیا، کوئی رات کی شب رات کی رات میں نے مس، باقی اللہ معاف کرے کوئی نماز فرض بھی نہیں پڑی، پورے سال میں فرض نہیں پڑی، لیکن شب رات کی رات کی عبادت جو ہے اس کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قبرستان جانا ہے اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، فرض کو چھوڑ دیا مستحب کے پیچھے اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے لگے ہوئے. یہی ہمارا حال ہے اور اسی حال میں ہم مر رہے والے. خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی تمام کر چکے، اور اگر رکھ لو تمہاری زندگی 70 سال سے زیادہ جینے کی توقع مت کرنا، ورنہ جس کو شاعر کہتا ہے کہ جسے موت نے نہ پوچھا اسے زندگی نے مارا. تمہارے زندہ رہنا تمہیں مار دے گی، کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 2 لاکھ کبھی 10 لاکھ. بچہ بھی کہے گا مری جاتے تو اچھا تھا باپ ماں، یہ روز کا خرچہ جو ہے یہ کہاں سے برداشت کریں گے؟ بھائی یہ ہلاکتیں آنے والی ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہلاکت کیوں؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. بو گے گیہوں اور کاٹو گے کیا اس کے اندر سے جو حماقت ہے، نہیں ہو سکتا. ای خیال است محال است جنوں، یہ پاگلوں کی باڑ ہے. جو تم بو رہو وہی کاٹو گے، اور بو کیا رہو؟ میں عرض کر رہا ہوں جو تمہاری فکریں بڑھ رہی ہیں، جس چیز کی طرف فکر بڑھ رہی ہے سمجھو میں یہی بو رہا ہوں. دنیا کی لعنت کی فکریں بڑھ رہی ہیں، مکان بنانا، جائیداد بنانا، فرنیچر. بھائی یہ ہلاکت ہے، اور اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا. سوچو کہ یار اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے ڈھالیں، اس عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. 100 روپے خرچ کروں کیسے کروں، اس کو سوچو، اور پھر سوچو گے جب تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہاری رہنمائی فرمائے. اور جو سمجھے کہ یار بالکل شیطان نے کہا صاحب میں تو لندن جا کے اس کو جو ہے نا فلاں جگہ جا کے اس کو جو ہے وہ فلاں جگہ خرچ کرتا ہوں، ماں باپ کو خرچ کرتا نہیں ہوں، بہن بھائیوں میں خرچ کرتا نہیں ہوں، عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا نہیں ہوں، اور کرتا ہوں تو فلاں جگہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لعنت بن کے ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں اور ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا ہے کرے جاؤ، کرے جاؤ، صبح سے لے کر رات تک کرے جاؤ. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، بس بہت ہو گیا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقر، روز ایک گھنٹی بج رہی ہے، منٹ گر رہا ہے. ابھی 2 دن 4 دن پہلے ہلاکت ہوئی، انتقال ہوا، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے چلے گئی. بھائی ایسے ہی جا رہے. یہ تو پھر بھی چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت بھی نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نصیب فرما دیا. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ورنہ میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ بول رہے ہو بھائی وہی وقت پتہ چلے گا کیا کاٹا. ورنہ بار بار عرض کر رہا ہوں ہماری زندگیاں بار دیکھ لو، اس کو نہیں دیکھ لو اندھے کیا دیکھ، وہی والی بات اندھے نے کیا دیکھنا ہے یار. اندھا تو بس وہی سے کہہ رہا ہوں ہاں بھائی دیکھ لیا، بھائی دیکھ لے، چاروں طرف دیکھو، نظر دوڑا لو، بھائی راستہ بہت قریب ہے، دیکھو سامنے ہی دروازہ، چلے جاؤ، گھما دو ایک دفعہ جا کے، بلا دکھا دو، میں داڑھی کٹوا دوں گا، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا تو نہیں پہنچ، کیونکہ اندھا آدمی کو نظر کیا آئے گا، 2 4 گھماؤ، ادھر جائے گا، ٹکرائے گا، اصل مقصد کو نہیں پہنچ پائے گا. اور اس کو کہو یار بھائی دیکھ لیا تم نے، ہاں بھائی سب دیکھ لیا، تیار ہو، ہاں بھائی تیار ہو، ہوتا ہے نا، دیکھو مٹی باندھو گا، بھائی دیکھو گھما دو، تیار ہو، پہنچ جاؤ، ہاں صاحب بے فکر ہو. اسی کا گھر ہے، اسی کی جگہ ہے، لیکن وہ نہیں پہنچ پاتا. کر کے دیکھو کبھی یہ بات. تو کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لو، کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لو، کیونکہ اندھا آدمی نہیں جتنا بھی سمجھاؤ کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب تو موت قریب آ چکی ہے، بوڑھے ہو گئے 80 سال کے، سمجھنے کو تیار ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ معاف کرے اندر لڑائی اور فساد بھرا ہوا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا. دین تو الٹا سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دو، مسلمانیت کے درجے میں نہیں ہے. لیکن ہم اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنی چیزوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. جس کو شاعر کہتا ہے کہ نمیدانم کریمانم بدی سیرت گرفتارم، نمن ہندو نمن مسلم نمن مرتد جبتکارم. میرے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو رہی جو مسلمان تو مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے زبان سے، اس کے اعمال سے فائدہ کو تو مسلمان کہلاتا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یار جتنا بڑا نمازی ہے، جتنا بڑا حاجی اتنا بڑا پاجی. دیکھو جا کے نقشے مسجدوں میں، کیونکہ ایسے لوگ تو مسجدوں میں نظر آئیں گے، لیکن آپ معاملات دیکھیں گے تو اللہ معاف کرے ویسے تو نظر آئیں گے بالکل. اور دیکھیں آپ ذرا ہلا کے دیکھ لیں کرسی، ادھر سے ادھر کر کے دیکھ لیں، صاحب کیا ضرورت ہے، بہت ہو گیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہمیں ارے ایسی سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو آج سے سنی نہیں. ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھائی سلام کو کس حد تک کرنا ہے، کہ نماز پڑھنے والے کو
کیا قرآن پڑھنے والے ہو، کیا ذکر کرنے والے سلام کرنا نہیں کرنا؟ آپ اتنی زور سے سلام کے بعد سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. آداب نہیں پتا، آداب مسجد نہیں پتا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ الحمدللہ آپ نے زور سے پڑھ دیا، الحمدللہ کا جواب دینا یہ یرحمکم اللہ واجب ہے. اب ٹھیک آئے آپ نے الحمدللہ زور سے بولی، پوری مسجد میں آواز گونج گئی، اور جواب اگر کسی نے نہیں دیا، ہر آدمی جو ہے اس کے گناہ ملوث، کیونکہ میرے اس عمل کی وجہ سے، ایک مسلمان کے عمل کی وجہ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہو. کیا یہ مسلمانیت ہے؟ تو باقی بات تو بات کی ہے. اس لیے بھائی ان باتوں کو میں عرض کر رہا ہوں، یہی اس کی پہچان ہے، اور یہی دیکھنا، جس نے یہ دیکھ لیا وہ کامیاب ہے. جس کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ تو بس سوچ رہا ہے الحمدللہ صاحب میں نے تو الحمدللہ پڑھ لیا. تو بھائی تم نے اپنے آپ کو الحمدللہ پڑھ لیا، کتنے کو ہلاکت میں ڈال دیا. تم نے آ کے مسجد میں زور سے سلام کر کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا، ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. لیکن احساس نہیں، پتہ ہی نہیں. جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کے صحبت کا نتیجہ کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب جس زمانے میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہاں پہ تشریف لے گئے، ان سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہیں والد صاحب ایک چارپائی میں بیٹھے ہوئے، دیکھیں سوچ اور فکریں دیکھیں، ایک چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے، والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ آگے ملاقات کے السلام علیکم حضرت بیٹھ جائیے. والد صاحب نے کہا ان سے کہ بیٹھ جائیے. انہوں نے حضرت آپ بیٹھے رہیے میں کھڑا صحیح ہوں. والد صاحب نے کہا اچھا نہیں لگ رہا، بزرگ آدمی ہے، بیٹھ جائیے آپ بوڑھے آدمی. نہیں حضرت آپ بیٹھیے، میں کھڑا ہی صحیح. 3 دفعہ کے بعد میں نے کہا حضرت آپ بیٹھنے کہہ رہے تو میں ایک آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب نے کہا بھائی کہیے. حضرت آپ ادھر بیٹھ جائیے میں ادھر بیٹھ جاؤں. بھائی ادھر ادھر کیوں؟ حضرت یہ سرانے ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں ہمارے، آپ سرانے بیٹھ جائیے میں پیدانے بیٹھ جاؤں. اب بتاؤ سوچ، یہ دیکھو آنکھ، یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ ادب کی آنکھ ہے. یہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ ادب جس کے اندر آئے گا وہ کہے گا نہیں صاحب ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھو. یہ ہے دین. جو دین جن کے اندر صلاحیت کیا وہ تو یہ سوچ رہے، اور جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ اللہ معاف کرے کیا کر رہا ہے جا کے دیکھ لو. نمازیوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ بنیادیں صحیح نہیں ہیں. جب بنیادی ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھ پنی پیدا ہوگا. سیدھا کہاں سے کرو گے؟ ہر وہ عمل کرو گے جو نہیں کرنا. کہ سنت کے وہ کیا نام ہے، دے محرم کے اور شب برات کے روزے کی فکر ہے. بھائی گرمی بہت نہیں صاحب، فکر ہے بھائی شب برات کا روزہ نہ چھوٹ جائے. اور نہیں فکر ہے تو بس وہی ہے کہ بھائی قضا روزے کو پورا کر لے، بھائی قضا روزے کو، قضا نمازوں کو پورا کر لو. لیکن یہ نہیں ہوگا، دل نہیں مانتا. اللہ معاف کریے، دلی کا تو سارا کھیل ہے. آرزو ہے خون ہو یا حسرت پامال ہو. اب اس دلی کو تو بنانا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا معاملات کرنا چاہتا ہے، بھائی وہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا معاف کرو نہیں ہوگا، کیونکہ اندھا آدمی کیا کرے، بہرا کیا کرے. ہم نے ان کو بہرا، جب اللہ نے ہمیں بہرا گونگا اندھا کر دیا، کیونکہ جو انداز ہمارے اندر سے باہر ہے وہ تو بہرے والے ہیں، آواز ہی نہیں جا رہی. وہ تو گونگے والے ہیں، سوال ہی نہیں ہوتا کوئی. وہ فکر ہی نہیں، جب فکر ہوگا ذکر ہوگا نا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا. اندھا وہ جانا کہاں ہے، جا کہاں رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار ہے بھائی. قدم سوئے قبرہ، نظر سوئے دنیا. ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ ہمارے قدم تو قبروں کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نظر دنیا کی طرف ہے. کہاں جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے، گرے گا ہی نہ یار، ٹھوکر ہی لگے گی. اس لیے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت نکال کر یہاں بیٹھ گئے. اور بہت جیسا میں نے کہا آسان نسخہ کیا ہے کہ بھائی اس 2 چیز کو صحیح کر لو. ہر چیز کو 24 گھنٹہ صحیح کر لو، زندگی صحیح ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ نیت. سب سے پہلے جو عمل بھی کرو اللہ کے لیے، اور بار بار کرو، اس نیت کو بھی پوچھ لو، اس عمل کو بھی پوچھ لو. جو سوال صحیح ہوتا ہے اس کو بھی دکھایا جاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے. یہ صحیح ہے، صحیح کو کیا دکھانا، لعنت بھی جو صحیح کو تو دکھانا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے نہیں صحیح ہے. لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اور فکر ہے تو ان چیزوں کی، جیسے میں نے کہا بھائی نماز پڑھ لیتا ہے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے بڑی ہے تو بڑی صحیح. لیکن میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ سب چیزیں یاد نہیں کرو گے تم، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا دین ہے، یاد رٹا نہیں جانا. یہ تو جو ہم نے کیا ہے وہی لے کے جائیں گے. وہ خود بخود جواب آئے گا. وہاں پہ جواب نہیں یاد کرا جائے گا بھائی ہاں کیا سوال تھا، جواب یہ تھا کہ بھائی ہاں یہ میرا رسول ہے. ارے بھائی یہ تھوڑی ہے. تو سوال ہوں گے، اس کی تیاری کیا ہے،
آپ نیک صالح اعمال، اور صالح اعمال کیا ہے؟ نبی کی سنت، وہ سر سے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو. یعنی کہ ٹوپی کچھ اور ہے، پاجامہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہے، آپ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی فکر کرو، یا اللہ مجھ سے ہو نہیں رہا، یا اللہ مجھے نفس نہیں مان رہا، یا اللہ آپ کروا دیجیے، آپ میرے لیے آسانی فرما دیجیے. پھر دیکھو، لیکن ہم تو سمجھتے ہی نہیں یار ٹھیک ہے سب صحیح ہے، سب صحیح ہے چلنے دو. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بن جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری موت آئے گی. یہ ساری کہانیاں اس وقت ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں اس وقت نکل جائیں گی. نکل جائے گی ساری ایکڑی سے کہتے ہیں. اجل نے نہ چھوڑا اسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سکندر بھی ہارا. پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ کیوں ہی سارا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ تماشا نہیں ہو رہا کہ میں مداڑی کی طرح آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو، کوئی تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جائے. یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہوش میں آ جاؤ. بہت بہت جسے کہتے ہیں کہ کوئی میٹھے پیس بنا کے نہیں کہہ دے رہا ہوں. اب وہ وقت گزر گیا، آگے تو گڑا ہے بھائی، کتنا میں اس کو سمجھاؤں، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے بھائی ڈائریکٹ پنچ تاکہ ہلے تو ہوش میں تو آئے یار واقعی صحیح ہے غلط ہے، تھوڑا جائزہ لو ان باتوں کا. اور اب بھی نہ لوگے تو پھر کیا مرنے کے بعد لینا ہے؟ کیونکہ آگے تو تمہیں صرف جائزہ تمہاری آنکھ کا ہوگا، تمہارے پیٹ کا ہوگا، تمہارے سر کا ہوگا، کیونکہ یہ سب بیماریاں آنی شروع ہو جائیں گی. اور جو ہم نے اللہ معاف کے جو بدپریزیاں کی ہیں، اس آنکھوں کو کیسے استعمال کیا تو آنکھ تو جائے نہیں ہے. اس پیٹ کو کیا کیا کھا کے خراب کیا، پیٹ تو خراب ہوگا. اس جسم کی ہڈیوں کو بھائی یہ تو کمزور ہوں گی. اس دل کے اندر ہم نے کیا کیا چربیاں گھسائیں تو چربی تو نکلے گی، کیونکہ جو بوئیں گے وہی باہر آئے گا. یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہونا ہے. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یا اللہ جو آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ آپ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، یا اللہ صرف اس لیے کہ جائزہ لے لو، موت سے پہلے موت کی فکر کر لو. یہ سب آپ کا فضل ہے یا اللہ کہ آپ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. آپ نے جو باتیں کہلوائیں یا اللہ، جو اچھی باتیں ہوئیں یہ آپ نے اپنے فضل سے کہلائی. یا اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. یا اللہ جو ہم سے غلط باتیں نکل گئیں اس کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں. یا اللہ ہم بڑے ہی شرمندہ ہیں، ہم نے اپنا جائزہ لیا، ہم تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہماری سوچیں یا اللہ فکریں غلط راستے پہ جا رہی ہیں. یا اللہ ہم تو بڑے ہی پھنس گئے ہیں. یا اللہ ہم تو اس لعنت پہ گرفتار ہو گئے، اندھے ہو گئے ہیں. یا اللہ اندھا آدمی کیسے چلے گا؟ یا اللہ بہرا کو آواز کہاں سے آئے گی؟ یا اللہ گونگے کی زبان کہاں سے کھلتی ہے؟ یا اللہ ہم تو اس لعنت میں گرفتار ہیں. یا اللہ بزندار لعنت گرفتار ہو گئے ہیں. یا اللہ اس گرفتاری سے تو آپ نکال سکتے ہیں. آپ رب ہیں ہمارے، آپ خالق ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں. یا اللہ ہم جائیں تو کہاں، کہیں تو کس سے؟ یا اللہ ہر طرف یہی آوازیں ہیں. یا اللہ ہر طرف یہی معاملات ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کو خرابی نظر نہیں آ رہی. یا اللہ یہ بڑی ہی اندھا پن ہے. یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا. یا اللہ اب ہم سے نہیں ہو رہا، یہ آپ ہی کریں گے. آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا ہیں، آپ ہی ہمارے ملجا ہیں. یا اللہ ہم آپ سے نہ کہیں تو کہاں جائیں؟ ہم نے تو برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی عمریں ضائع کر دی. یا اللہ ہماری سمجھے یا اللہ برباد ہو چکی ہیں، ہم تو لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں. یا اللہ اس لعنت سے نکال دیجئے. یا اللہ ہماری سوچوں کو بدل ڈالیے، ہمارے اعمال کو یا اللہ صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ رب ہے کر ہی دیجئے. آج مایوس نہ فرمائیے گا، آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے گا. آپ نے ہمیں مدعو فرمایا ہے، ہم سے کہلوا رہے ہیں. یا اللہ آپ ہی نے قبول کروانا ہے، آپ ہی قبول کریں گے. آپ کے علاوہ کون ہے؟ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں. یا اللہ آپ کا کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا، کر ہی دیجئے. یا اللہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس جا کر، ایک اولاد اپنے باپ کے پاس جا کر، ایک باپ اپنی اولاد کے پاس جا کر، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جا کر اپنے پریشانی میں، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جا کر یہی کہتا ہے بھائی بچا لو، اب بچا لو، مجھے کچھ پیسے دے دو، کچھ معاملات میرے مدد کر دو. یا اللہ ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں
یا اللہ آپ نے یہ حق بتایا ایک دوسرے رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پہ کہ جاؤ اس سے کہو وہ تمہاری مدد کرے گا، ہم نے اس کو تمہاری مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہماری مدد کر دیں۔ یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی گردنیں جھکا دی، ہم سے نہیں ہو رہا، ہم سے نہیں ہو رہا، آپ ہی کریں گے، آپ ہی کرنے والے ہیں۔ ان عمروں میں یا اللہ بھی ہمیں ہماری فکر ہی نہیں بدلی، یا اللہ ہمیں ہمارے ذکر ہی نہیں ہو رہا، ہم تو کسی اور چکر میں پڑ رہے ہیں، ہماری سوچیں کہیں اور جا رہی ہیں، ہماری فکریں کہیں اور جا رہی ہیں، ہماری نسلیں کہیں اور جا رہی ہیں، کوئی بھی چیز ہماری صحیح نہیں۔ یا اللہ ہم کہاں سے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا۔ یا اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کریں گے، آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر یہی کہتا ہے اے میرے ابا میرا کام کر دیجئے، میری ٹیچر مجھے مارے گی۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ آپ ہی کریں گے، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ ہم نے تو برباد کر دیا، اپنی بربادی کی وجہ سے ہمارے رزق میں یا اللہ تنگیاں آ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یا اللہ فکریں مہنگائی کی بڑھ رہی ہیں۔ یا اللہ ہماری فکروں کو ختم فرما دیجئے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ ہماری بچوں کی شادیاں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، یا اللہ اس کو صحیح فرما دیجئے۔ ہماری اولادیں نہیں ہو پا رہی، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں، ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ اس بیماریوں کی وجہ میں ہم پھنس گئے ہیں، یا اللہ اس بیماریوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم تو موت میں چلے گئے، جو لوگ ہمارے ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ مغرب کا وقت ہے، آپ کی یا اللہ چاروں طرف سے اللہ اکبر صدائیں ہیں۔ یا اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے، ہم آپ سے کروائیں گے۔ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے ماوا ہیں، آپ ہمارے بچہ ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ بچہ بھی اپنی ماں کے کپڑے پھاڑ کر یہی کہتا ہے کر دیجئے، آپ ہی کریں گے، وہ ضد کرتا ہے۔ ہم بھی آپ سے ضد کر رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم تو خسارے میں جا رہے ہیں، یا اللہ ہم سے بڑے خسارے میں کوئی بھی نہیں، آپ ہمیں فائدے میں ڈال دیجئے۔ یا آپ کر سکتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں کامیابی کی طرف موڑی دیجئے، ہمارے دلوں کو پھیری دیجئے، ہماری نسلوں کو پھیر دیجئے، ہماری دعائیں ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ جو مانگ سک رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے آمین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔